بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی کل برسی تھی جو نہایت خاموشی سے گزر گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں پیدا ہوئیں اور 9 جولائی 1967 میں ان کی وفات ہوئی۔ اپنی پوری زندگی اس قوم کے لیے وقف کرنے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے پر انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ ایک ایسی صاف ستھری پرعزم پاکستانی سیاستدان جن کا ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے وقف تھا۔ آپ نے پاکستان بنانے میں اتنا اہم کردار ادا کیا ہے کہ شاید ہی کسی اور کا ہو۔ اگر فاطمہ جناح نہ ہوتی تو قائد اعظم بھی شاید اس طریقے سے سیاست میں حصہ نہ لے سکتے جس طرح انہوں نے بھرپور حصہ لے کر بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن لے کر دیا۔ وہ سیاستدان کے ساتھ ساتھ شاید بر صغیر کی صف اول کی ڈینٹسٹ یعنی دندان ساز بھی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈینٹل سرجری میں بھی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی اور پاکستان کے بعد تو شاید یہ صرف اعزاز انہی کے پاس تھا، بعد میں کچھ لوگ اس میں شامل ہوئے۔ پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں ان کی چھوٹی بہن تھی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے والد کا نام جناب پونجا اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے حوالے سے ایک کتاب مائی بردر جس کا اردو ترجمہ میرا بھائی بھی لکھنی شروع کی۔ یہ نامکمل کتاب قائد اعظم اکیڈمی نے 1987 میں شائع کی، لیکن اس میں بہت سی چیزیں رہ گئیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح انتہائی مقبول خاتون ہے اس دھرتی کی، اس پاکستان کی، اس وطن کی، اس ملک کی، کیونکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی لڑکپن سے ہی اس دھرتی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کے لوگوں کو آزاد دیکھنے کے لیے کیا کیا فرائض انجام دیے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا گیا جو عام طور پر محب وطن پاکستانیوں اور سیاستدانوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو پاکستان کی سب سے بڑی خاتون سمجھا جاتا ہے۔ وہ خواتین کے حقوق کو بیدار کرنے کا ذریعہ رہی ہیں۔ مادر ملت کو ان کی وفات کے بعد معاشرے سے بے شمار اعزازات ملے، لیکن مادر ملت کا اعزاز شاید سب سے بڑا ہے۔ فاطمہ جناح کا شمار پاکستان کی تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ان سے محبت اور عقیدت کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش حامی تھیں، لیکن فاطمہ جناح کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم اہم نہیں۔ فاطمہ جناح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1893 میں پیدا ہوئیں اور 1901 میں والد کی وفات کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگیں۔ اپنے بھائی کی ہی حوصلہ افزائی پر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں حصول تعلیم کے دوران وہ ہاسٹل میں مقیم رہیں۔ 1923 کے بعد جب یہ سوچنا بھی محال تھا کہ مسلم خاندان کی لڑکیاں کوئی پیشہ اختیار کریں، اس وقت فاطمہ جناح نے کلکتہ میں اپنا ڈینٹل کلینک کھولا۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی ترک کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر رہنے لگی اور کم سن بھتیجی کی دیکھ بھال کرنے لگی۔
میدان سیاست میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی تو محترمہ فاطمہ جناح بمبئی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن بنی اور 1947 تک اس میں کام کرتی رہیں۔ مارچ 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے قرارداد لاہور کے جلسے میں بھی شرکت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی کوششوں کی بدولت ہی فروری 1941 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ تقسیم ہند اور اقتدار کی منتقلی کے دوران فاطمہ جناح نے خواتین کی امدادی کمیٹی بنائی اور یہی وہ تنظیم تھی جس نے بعد میں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی شکل اختیار کر لی، جس کی بنیاد رانا لیاقت علی خان نے رکھی، جسے اپوا بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اپوا کالج اور اپوا تنظیم کے تحت چلنے والے بے شمار ادارے مشہور ہیں اور اس وقت بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ کیا میں پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کے لیے انہوں نے بے پناہ کام کیا، اتنا کام کیا کہ دن رات وہ آنے والے مہاجرین کو آباد کرنے میں ایک ایک لمحہ صرف کیا۔ بعد ازاں وہ میدان سیاست میں بھی واپس آئیں اور صدر پاکستان کے انتخابات میں حصہ لیا، جس میں انہوں نے روایت شکنی کرتے ہوئے 1965 میں ایوب خان کو چیلنج کیا اور صدر پاکستان کے عہدے کے لیے ان کا خوب مقابلہ کیا۔ ان کے شروع کے جلسوں میں تقریباً 2.5-3 لاکھ لوگ ڈھاکہ میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ پہنچے اور چٹاگانگ تک لاکھوں لوگ قطاروں میں ان کے استقبال کو کھڑے تھے۔ ان کی ٹرین، جس کا نام آزادی اسپیشل ٹرین تھا، 22 گھنٹے تاخیر سے پہنچی کیونکہ جا بجا لوگ گاڑی کی ایمرجنسی بریک کھنچوا دیتے تھے اور ان کی منتیں کرنے لگتے کہ وہ ان سے بات کریں۔ وہ واقعی مادر ملت تھیں۔ سماجی ترقی کے میدان میں بھی فاطمہ جناح کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بیگم لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر خواتین کی بیداری اور ملکی امور میں ان کی شمولیت کے لیے شاندار خدمات انجام دی۔ فاطمہ جناح آج اگر پاکستانی بچیوں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان کی شاندار کامیابیوں سے بھرپور زندگی کے پیش نظر وہ بجا طور پر اس کی مستحق دکھائی دیتی ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں قوم کی اس ماں کو، مادر ملت کو، ان کی برسی پر، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ویسا پاکستان بنا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ آئیے ان کی اپنے بھائی اور خاندان کے ساتھ کچھ تصویری جھلکیاں دیکھتے ہیں۔